وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواہ مسلم. میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صلات کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو خیبر کے سال سن 7 ہجری میں اسلام لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو لازم پکڑ لیا. ان کا شمار بہت زیادہ حدیثیں یاد رکھنے والے اور بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے. ان کو سلطان الحدیث بھی کہا جاتا ہے. 56 یا 57 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور بقیع الغرقد مدینے کی قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا. میرے بزرگوں اور دوستو، اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی، اللہ تعالی بروز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا. اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی عیب پوشی کرے گا. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے.
اور جو علم کی تلاش میں کسی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں اکٹھا ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اسے آپس میں پڑھتی پڑھاتی ہے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ جس کا عمل اس سے پیچھے کر دے اس کا نسب اس سے آگے نہیں لے جا سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ حدیث بہت سے اصول و ضوابط اور علوم و قواعد پر مشتمل ہے۔ اسلام میں اسلامی اخوت کے کیا تقاضے ہونے چاہیے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخوت کے تقاضوں کی ادائیگی، حصول علم اور قرآن مجید کے فہم، تلاوت، علم اور اس کی نشر و اشاعت پر ابھارا ہے۔ اگر کوئی مسلمان مالی، معاشی، ذہنی، نفسیاتی اور سماجی وغیرہ مشکلات میں مبتلا ہو تو اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ تنگ دست اور مجبور شخص کے ساتھ آسانی کریں، اسے فراخی آنے تک مہلت دیں، ممکن ہو تو قرض معاف کر دیں، اسے مالی تعاون فرمائیں اور صبر و شکر کے اجر و ثواب کی خوشخبری سنا کر اسے تسلی دیں۔ مسلمانوں کی عیب پوشی کریں۔ عیوب کا تعلق شکل و صورت اور جسمانی ساخت سے ہو یا اقوال و افعال اور اخلاق و کردار سے ہو، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کی عیب پوشی فرمائے گا اور آپ کے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ واضح رہے کہ جو شخص علانیہ طور پہ فسق و فجور اور شرک و بدعات کا مرتکب ہو، ایسے شخص کی حالت کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ علم طلب کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور حصول علم کی فضیلت میں قرآن و سنت میں بہت سے نصوص وارد ہیں۔ مسجد میں اکٹھا ہو کر قرآن مجید کی تلاوت، تعلیم، درس و تدریس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں مسجد کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہ تمام مقامات کو شامل ہے۔ آپ جہاں بھی چند لوگ مل کر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، دوسروں کو سمجھائیں، تو آپ حدیث میں مذکور فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک بندوں کا مقام ان کے عمل، کردار، تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے متعین ہوتا ہے، ان کے حسب و نسب سے نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 19۔ تو میرے دوستو، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے مقام کو اونچا کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، حسب اور نسب کے اوپر مت جائیں، اور اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ غور کیجئے، نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا حال قرآن مجید کے اندر مذکور ہے کہ وہ کس طرح ہلاک ہو کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے والد لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ابو لہب وغیرہ کا حال قرآن و سنت کے اندر مذکور ہے۔ اس سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ حسب و نسب سے ہمیں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے رشتہ دار لوگ جب وہ عمل پیرا نہیں ہوئے، انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو وہ جہنمی قرار دے دیے گئے۔ لہٰذا اپنے حسب و نسب اور رنگ و روپ پر غرور کرنا ایک فریب ہے، دھوکہ ہے۔ دل کی صفائی اور عمل کی اصلاح ہی آخرت میں کامیاب کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں معزز وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے دوستو، عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو سنواریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔